أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون. الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن. الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود. فترى الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتد بصخور ميدان أرضه. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. خاتم لما سبق المعلن الحق بالحق أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين. سيما على بقية الله في الأرضين. روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. ولعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم ومنكر فضائلهم وغاصب حقوقهم من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الحكيم في كتابه المجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. صلوات. سامنے کیوں سامنے باوز بلند صلوات للي سامع ومضى. پروردگار عالم کے بارگاہ میں ہم جتنے بھی شکر کریں حمد کریں ثنا بجا لائیں کم ہے، کیونکہ خدا نے ہماری تربیت اور ہدایت کے لیے جو ہم پر کرم کیا ہے، انسان کو خلق کرنے کے بعد خود انسان کے ساتھ جو ایک ہادی رکھا، اسی پر بھی اکتفا نہیں کیا، انبیاء و مرسلین کو بھی ہماری ہدایت کے لیے مبعوث فرمائے. ایک جیسے 14 معصومین ہماری ہدایت کے لیے تشریف لائے، اور ہدایت کا یہ سلسلہ قائم و دائم ہے. کوئی مومن، کوئی بندہ بشر، کوئی انسان یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں ہدایت سے عاری ہوں، یعنی مجھے مستغنی ہوں، مجھے ہدایت کی ضرورت نہیں ہے. ہم سب محتاج ہدایت ہے. اہدنا الصراط المستقیم روزانہ ہم پڑھتے ہیں کہ نہیں؟ ہمیں ہدایت کی ضرورت ہے. ہمیں صراط مستقیم پہ گامزن رہنے کے لیے نصیحت، بے شک بہت ساری چیزیں مومنین جانتے ہیں،
بہت ساری باتیں علماء نے آپ تک پہنچائی ہے، ان باتوں کو، ان نصائح کو، ان پند و نصیحتوں کو جانتے ہیں، پھر بھی ان کا تذکرہ ہونا ضروری ہے۔ محفل مجالس عزائے حسین، امام حسین نے کربلا میں آج سے 4-5 دن ہو گئے کربلا میں مسلسل خیمہ لگا کے دعوت فکر دے رہا ہے۔ دعوت فکر ہے امام کی طرف سے ہمارے لیے۔ یہ صرف اس دور تک کے لیے نہیں تھا، تا قیام قیامت تک کے لیے، ہر نسل انسانی کے لیے امام نے ایک بارگاہ، ایک دروازہ کھولا ہے۔ انقلاب کی ضرورت ہے۔ افسوس کی بات ہے کہ مجلس میں آنے سے کتراتے ہیں، آ تو جاتے ہیں، باہر بیٹھ جاتے ہیں۔ افسوس کی بات ہے، خیمہ حسین میں آنا چاہیے۔ ذکر حسین جہاں ہوتا ہے وہاں کم سے کم کسی کو ایک جملے سے بھی معرفت حاصل ہو، چونکہ حر کی مثال ہمارے سامنے، تاریخ میں سامنے ہے۔ مجلس حسین میں رواج اور رسم کے طور پر ہمیں منانے کی ضرورت نہیں، خود امام حسین کو ضرورت نہیں ہے، ضرورت ہی نہیں ہے۔ رواجاً آ جاؤ، تبرک بانٹ کے چلے جاؤ، یہ امام حسین نہیں چاہتا ہے۔ امام فکر دے رہا ہے، انقلاب کی ضرورت ہے۔ کم سے کم ان مجلسوں میں آنے کا فائدہ تو ہو، اپنے آپ میں تھوڑی سی تبدیلی کر لے۔ کوئی برائی ہے، امر بالمعروف نہیں عن المنکر، چونکہ قرآن کی آیت مسلسل کچھ دنوں سے آپ کی خوبصورت سماعتوں کی نظر کرتا آیا ہوں، اور اس آیت میں صرف مردوں سے مخصوص نہیں ہے، عمل صالح کرنا، عورت بھی اس میں برابر کے شریک ہے۔ عمل صالح کر لیں، مومن ہونا شرط ہے۔ عمل صالح کا درجہ عورت کا بھی اور مرد کا بھی برابر ہے۔ آج تربیت کے عنوان پر ایک حدیث عموماً مشہور و معروف حدیث ہے، خواتین جیسے کہ معاون کے حوالے سے ہے کہ الجنت تحت اقدام الامہات، جنت معاون کے قدموں کے نیچے ہے۔ معروف و مشہور، ماں کے قدموں تلے جنت ہے، ماں ہر کوئی جانتا ہے اس حدیث کو۔ اس حدیث تربیت کے حوالے سے، عمل صالح کے حوالے سے کچھ دقیقے آپ کی انشاءاللہ پھر زحمت تمام کر لوں گا۔ اس حدیث کو ہم سرسری طور پر ماں کی عظمت بڑی ہے، ماں کی عظمت بہت بڑی، باپ کے مقابلے میں ماں کی کافی مشقت ہوتی ہے بچے کے لیے، مگر اس حدیث کا وہ جو ایک تربیتی پہلو ہے اسے نظر انداز کیا جاتا ہے۔ ماؤں کے قدموں تلے جنت ہے، بے شک جنت ہے۔ اس کا تبلیغی پہلو یہ ہے، علماء بیان کرتے ہیں، میں اپنی طرف سے نہیں بول رہا، علماء بھی، بزرگ علماء بھی بیان کرتے ہیں کہ اس کے تبلیغی پہلو کو نظر انداز کیا جاتا ہے، اس پہ غور نہیں کیا جاتا ہے۔ خواتین ذرا اس پر توجہ کر لیں۔ تربیتی پہلو یہ ہے کہ بچے کی پورے جو ہے درسگاہ، بچہ کو جس طرح سے بھی بنانا ہے، بچے کی جس طرح سے پرورش کرنی ہے، وہ ساری ذمہ داری، پوری کی پوری رسپانسبلٹی ماں کے اوپر ہے، ماں پر ڈیپینڈ ہے۔ وہ ماں اپنے بچے کو جہنمی بھی بنا سکتا ہے، وہ ماں اپنے بچے کو تربیت سے جنتی بھی بنا سکتے ہیں۔ ماؤں کے لیے مثالیں موجود ہیں، آپ نے سنا ہے، آج ذکر کریں گے اون محمد کا۔ ماں کے تربیت کا اثر یہ ہے کہ ایک بچہ ماں کی گود سے تربیت پا کر اپنے وقت کے امام کا حامی و ناصر بھی ہو سکتا ہے، اور وہی بچہ ماں کے اغبوش میں تربیت پانے کے بعد امام کے مقابل بھی آ سکتا ہے۔ اس نقطے کو جنت اور جہنم دونوں جو ہے نا سامنے بچے کی تربیت کے اس نقطے پر اسے مرکوز کرنا چاہیے۔ ایسے نہیں ہے جنت ماؤں کے قدموں میں۔ ماں کو یہ حدیث ایک طرح سے پیغام فکر دے رہا ہے، بچے کی تربیت آپ کے ہاتھوں میں ہے، آپ اپنے بچے کے لیے جہنم بھی بنا سکتے ہیں، آپ خود مختار ہے، آپ جنت بھی بنا سکتے ہیں۔ عزاداری امام حسین میں جو بچے شریک ہوتے ہیں ان کے دلوں میں عشق اہل بیت ہوتی ہے، اور وہ اپنے ماؤں کے نصیحتوں پر عمل کر کے ان مجالس میں آنے کی انہیں توفیق ہوتی ہے۔ یہ تربیت ہے۔ بچہ جھوٹ بول رہا ہوتا ہے، ماں خاموشی سے دیکھ رہی ہوتی ہے، بچہ
دوسرے جو ہے کسی کی غیبت کر رہا ہوتا ہے، ماں خاموشی سے دیکھ رہی ہوتی ہے۔ بچہ کوئی کسی کو دھوکہ دے رہا ہوتا ہے، ماں خاموشی سے دیکھ رہی ہوتی ہے۔ بچہ کوئی برائی کر رہا ہوتا ہے، ماں خاموشی سے دیکھ رہی ہوتی ہے۔ کیا اس صورت میں بچے کی تربیت سے آپ خود سامعین فیصلہ کریں گے کہ اس بچے کی اس ماں کی جو انداز ہے تربیت کا، اس انداز تربیت سے وہ بچہ جہنمی ہوگا یا جنتی ہوگا؟ واضح سی بات ہے جہنمی ہوگا وہ بچہ، کیونکہ ماں نہیں روک رہا۔ قرآن مجید کی تلاوت کرنے کے لیے ماں بچے پر توجہ نہیں دیتی، چونکہ بچہ، یہ چھوٹوں کی بات کر رہا ہوں، ٹھیک ہے نا، چھوٹے چھوٹے بچے یہی بڑے ہو جاتے ہیں، کیونکہ ایک بچہ باہر آ کر، کوئی جوان ہی کیوں نہ ہو، باہر آ کر سلام کرتا ہے، کسی بزرگ کو سلام کرتا ہے، وہ بچہ دوسرا بچہ اسی کے برابر ہے عمر میں، وہ سلام نہیں کرتا۔ اب اس نے کس وجہ سے سلام کیا، اس نے سلام کس وجہ سے نہیں کیا، یہ بھی ایک لمحہ فکر ہے، اس پہ بھی سوچنے کی ضرورت ہے۔ وہ وہی تربیت کا اثر ہے، جس ماں نے تربیت دیا بچے کو، وہ بڑے ہوتے ہوئے اپنے آپ میں اچھائیاں لاتے ہیں، چونکہ اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ جس بچے کو بچپن سے ہی ماں اپنے آغوش میں تربیت نہیں دیتی، تو وہ بچہ جنت کی طرف جو ہے نا پیٹھ کر کے اور جہنم کی طرف راغب ہو جاتا ہے۔ اگر بچوں، ہم نے اس حدیث کے اس عنوان کو اگر دیکھیں تو ماں بے شک جہنم کا بھی ضامن ہو سکتی ہے، جنت کا بھی ضامن ہے، کیونکہ اس تربیت کے عنوان کو ماؤں نے آئندہ سے اس پر ضرور عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ بآواز بلند صلوات پڑھیں۔ تاریخ میں بہت ساری مثالیں ہیں ماؤں نے جو تربیت کا انداز، شیخ انصاری کا نام آپ سب نے سنا ہوگا، یقیناً سنا ہے۔ حوزہ علمیہ میں اب بھی درس خارج میں ان کی کتابیں پڑھائی جاتی ہے۔ رسائل و مکاسب اس مجتہد نے لکھا ہے، درس خارج کے اس مجتہد اعظم بنا ہے۔ مجتہد بننے تک کس نے تربیت کی تھی؟ ماں نے تربیت کی تھی اس بچے کی، اس مجتہد کی تربیت کی۔ جب یہ شیخ انصاری مجتہد بنا، سارے لوگ آ کر انہیں مبارکبادیاں دینے لگی اس کے ماں کو، تو اس کی ماں نے کہا یہ تو معمولی سی بات ہے، تو سارے لوگ متعجب ہو گئے، تعجب میں پڑ گئے، معمولی سی بات ہے، آپ مجھے مبارکبادی دے رہے ہیں تو یہ معمولی بات ہے۔ پھر لوگوں نے پوچھا، پوچھنے والوں نے کیوں معمولی بات ہے؟ تو شیخ انصاری کی ماں بولنے لگی میں نے اپنے اس شیخ انصاری کی اس انداز میں تربیت کی تھی، میں نے کبھی بھی اس کو بغیر وضو کے دودھ نہیں پلایا تھا، وضو کے بغیر دودھ نہیں پلائی تھی شیخ انصاری کی ماں نے شیخ انصاری کو۔ صرف یہ ایک چھوٹا سا نقطہ، اس کے علاوہ دیگر جو مراحل ہے، دیگر جو مواقع ہے، اسلام کے اس مکتب تشیع اور مکتب اہل بیت اور مکتب قرآن، اس قرآن اور اہل بیت سے درس لیتے ہوئے اس نے اس پیمانے پر اس کی زندگی کو استوار کر کے تربیت کی تھی۔ اسی کا اثر یہ ہوا کہ وہ بشریت میں سب سے بڑا، آج کل کے اس دور میں امام کے وجود کے بعد مجتہد مرجعیت سب سے بڑی جو ہے نا ہمارے لیے ایک ڈگری ہے، انسان کا ایک بہت بڑا منصب ہے، اس سے آگے کوئی مقام نہیں ہے ہم جیسے انسانوں کے لیے، مرجعیت سے بڑھ کے مقام نہیں ہے۔ وہ بچہ جا کر شیخ انصاری عالم اسلام کے لیے رہبر بنا، مرجع اعظم بنا۔ یہ کیسے ممکن ہوا؟ ماں کی تربیت سے۔ اسی طرح امام حسین کے ساتھ آنے والے سارے جو انصار تھے اور خود بنی ہاشم کے جو بچے تھے، ماؤں کی تربیت کا اثر یہ ہوا کہ امام وقت پر اپنی جان نثار کرنے کے لیے پہل کرتے تھے۔ وہ بڑی جلدی میں تھے۔ شب عاشور کا منظر آپ دیکھیں گے نا، آپ پڑھیں تاریخ میں نا، سارے انصار سے لے کر آوان سے لے کر بنی ہاشم کے سارے جوانان تک سب جلدی میں تھے، سب کو جلدی تھی، ہمیں مولا کب اجازت دیں گے، ہم کب شہادت سے ہم کنار ہوں گے۔ یہ سارا کیسے ہوا؟ ماں کی تربیت کی وجہ سے ہوا۔ بآواز بلند صلوات پڑھیں۔
من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ، ایک کہ حیات طیبہ مل جاتی ہے، مرد ہو یا عورت صالح اعمال بجا لائیں۔ صالح عمل بجا لانا، امر بالمعروف نہی عن المنکر کرنا، اس دن بھی عرض کیا تھا امام مولا علی علیہ السلام کے خطبات، کلمات، مواعظ کا مجموعہ ہے نہج البلاغہ، آپ کی لائبریری میں بھی پڑھا ہوا ہے۔ پڑھے بھائی پڑھے، امام کا یہ کلام مظلوم ہو گیا ہے، پڑھنے والا نہیں ہے، استفادہ نہیں کرتے ہیں۔ زندگی تبدیل کرنے کے لیے بہت اچھے آپ کے لیے مواعظ ہے۔ کس نے لکھے وہ مواعظ؟ کس کے ارشادات ہیں؟ اس مولا کے ارشادات ہیں جس نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ میں زمین کے راستوں سے زیادہ آسمان کے راستوں کو جانتا ہوں، مگر افسوس کی بات یہ ہے کہ کوئی علم کو حامل علم نہیں مل رہا، کوئی علم کو اٹھانے والا نہیں مل رہا، کوئی علم کے اس مخزن کو لینے والا نہیں مل رہا، کوئی سوال کرنے والا نہیں ملا، کوئی قدر و قدردانی کرنے والا نہیں ملا۔ کلام آج بھی مظلومیت کا شکار ہے۔ پڑھے نہج البلاغہ، اسی نہج البلاغہ میں اچھائی کا حکم دینا، برائی سے روکنا، اس حوالے سے یہ ہے جہاد فی سبیل اللہ سے لے کر باقی تمام جو خیر کے اعمال ہیں، اعمال خیر جو ہم مجال آتے ہیں، ان اعمال خیر اور نہی عن المنکر، امر بالمعروف کرنے کے مابین جب انہوں نے مولا نے فرمایا کہ جب ہم اس کا موازنہ کریں گے تو سمندر کے پانی میں بلبلے کی حیثیت ہے، معمولی سے ایک بوند پانی کی حیثیت ہے، باقی اعمال امر بالمعروف نہی عن المنکر کرنے کے درجے میں۔ اس قدر نہی عن المنکر سمندر کی مانند بہت اس کی عظمت ہے، امر بالمعروف کی عظمت یہ ہے، باقی اعمال بھی ہے، مگر مولا نے اتنی اس کی اہمیت کو واضح کیا کہ وہ اتنی بڑی ہے، عظیم ہے۔ منکر کی آپ نے بھی تدارک کرنی ہے، ہم سب نے تدارک کرنی ہے۔ جوان اپنی حیثیت کے مطابق منکرات سے روکے، تدارک کرے، خود بھی رکے۔ بزرگان اپنی حیثیت سے تدارک کریں، رکیں۔ خواتین اپنی حیثیت سے رکیں۔ بچے اپنی حیثیت سے رکیں۔ تو انشاءاللہ ہمارا یہ جو خدا کا وعدہ ہے کہ حیات طیبہ انسانوں کو دے دی جائے گی، وہ اس دنیا کی اس زندگی میں بھی مل جائے گی اور آخرت کی زندگی میں تو ملنا ہی ملنا ہے وہ ہے۔ صلوات پڑھیں آپ ایک دفعہ پھر۔ سبیل حسین جب لگاتے ہیں لوگ تو آج یہ جملہ بھی کہنا نہایت دل کر رہا ہے کہ صرف یہ شیعہ اور نوجوانان اہل تشیع ہی صرف یہ لوگ سبیل حسین نہیں لگاتے، بلکہ سبیل حسین وہ لوگ بھی لگاتے ہیں جو مطلب ہمارے مکتب سے اہل سنت کے مکتب کے لوگ بھی لگاتے ہیں۔ چھوٹے چھوٹے بچے آ کے سبیل حسین لگاتے ہیں۔ عاشوراء کے دن آپ دیکھیں ابھی ماحول ایسا بنا ہوا ہے، الحمدللہ ماحول ایسا بنا ہوا ہے، بچے آتے ہیں سبیل حسین لگاتے ہیں۔ کسی نے پوچھا ایک دن یہ سبیل حسین آپ لگاتے کیوں لگاتے ہیں؟ تو بچوں نے کہا کہ دعا دینا اس میں ایک نقطہ ہے۔ بچوں نے کہا دعا دینا، امام حسین کربلا میں پیاسے شہید ہو گئے تھے، اسی لیے ہم امام کی یاد میں سبیل لگاتے ہیں۔ تو یہ نقطہ میں آپ کو عرض کرنا چاہتا ہوں۔ اس میں یہ نقطہ ہے کہ حسین تو ایک لحظے کے لیے پیاس سے شہید ہو گئے، مگر حسین نے اپنی اسی پیاس کے ذریعے سے تا قیامت تک آنے والے سارے نسلوں کو پانی پلانا سکھا دیا۔ اب حسین کے نام سے پانی پلایا جا رہا ہے، عظمت حسین ہے۔ آج ہم کربلا کا ذکر کرتے ہیں، عزاداری میں شرکت کرنے والے مومنوں کے دلوں میں ایک موم کی سی کیفیت ہو جاتی ہے، پگھل جاتے ہیں دل۔ یہ معجزہ حسین ہے، صدیوں پہلے کا واقعہ ہے، مگر ہمیں حسین کے دربار میں، حسین کے اس بارگاہ میں ہمیں آج بھی تازہ جس شہید کا بھی ذکر کرے ہمیں ایسا لگتا ہے کہ آج ہی ہو رہا ہے۔ یہ حسین کا معجزہ ہے، یہ اس ابدی وعدہ ہے جو حسین ابن علی کے ساتھ پروردگار نے کیا تھا۔
حسین کو جو حیات جاویدانی، جو حیات طیبہ عطا کی ہے دنیا میں، حسین کے نقش قدم پہ چلنے والوں کو بھی چاہیے کہ ہم مسیر امام پہ چلنے کی کوشش کریں۔ آج ہم تذکرہ کر رہے ہیں انشاءاللہ، زیادہ وقت نہیں لیتا چونکہ مومنین بھی تھکے ہوئے ہیں، تو سلسلہ مصائب میں آج مومنین نے ذکر کیا تھا کہ جناب زینب کبریٰ کا ذکر کیا جائے اور ان کے معصوم بچوں کے۔ آپ مومنین کی حضوری میں سب سے پہلے یہ ضروری ہے کہ جناب زینب کا مرتبہ پہلے جان لیں ہم۔ مرتبہ زینب کیا ہے؟ عظمت و مقام و منزلت زینب کبریٰ کو سمجھ لے پہلے، پھر ہم زینب کے بچوں کا بھی تذکرہ کریں گے۔ آج زینب جب مدینے سے نکل رہی تھی، زینب کے دائیں بائیں اپنے بھائی عباس، بیٹے علی اکبر اور مظلوم کربلا امام حسین، جوانان بنی ہاشم زینب کے لیے پہرے، زینب کی محافظ بن کر حفاظت کے ساتھ محمل میں زینب کو بٹھایا۔ اس وقت امام حسین نے اہل کوفہ سے مخاطب ہو کر ایک جملہ کیا تھا، اس جملے کو کہا تھا، وہ جملہ نوٹ رکھا جائے۔ زینب کے اس آنے والے اس محمل میں جب زینب سوار ہو رہی تھی تو مظلوم کربلا امام حسین نے اہل کوفہ والوں سے مخاطب ہو کر فرمایا تھا، یا اہل الکوفہ یا اہل المدینہ غضوا ابصارکم حتی تجوز زینب بنت علی، اے مدینہ والو اپنی نظروں کو جھکا لے، فاطمہ زہرا کی بیٹی، حیدر کرار کی بیٹی زینب اولیاء تشریف لا رہی ہے۔ اس منظر کو یاد رکھنا، اس منظر کو یاد رکھنا۔ مقام و منزلت زینب، کس شان سے زینب کربل کی طرف چلی تھی مدینے سے۔ آج امام حسین کربلا پہنچے ہوئے ہیں، خیمہ لگائے ہوئے ہیں، تربیت لینے والے، تربیت کے متلاشی، ہدایت کے متلاشیوں کے لیے در کھولا ہوا ہے۔ راستہ روکنے کے لیے آنے والا حر نے بھی اپنی زندگی میں تبدیلی لا کر تا قیام قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے پیغام چھوڑا ہے کہ اگر پلک جھپکنے میں بدلنا ہے تو حسین کی مجلس میں آؤ، حسین کی بارگاہ میں آؤ۔ آج زینب کربلا میں منظر ایسا ہے، روایت میں ہے کہ عاشوراء، شب عاشور تھا، شب عاشور کا مرحلہ ہے، تمام اصحاب و انصار